بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی ذرا ٹف ہو گئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی بہت ہی سٹرگل، کوشش، محنت اور ایک گویا کہ ایک امتحان کے اندر ہے۔ ایک انسان آج اپنی زندگی کو اس انداز کے اندر جی رہا ہے کہ جیسے شاید وہ ایک امتحان کے اندر ہے، ایک ٹرائل سے گزر رہا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے فار سم آف دا ٹائم کسی اچیومنٹ کے حاصل ہونے کے بعد یا کسی اور خوشی کسی وجہ سے کچھ وقت کے لیے اگر ایک انسان جو ہے وہ اس صورتحال اور اس نفسیاتی کیفیت سے باہر نکل بھی آتا ہے، تو بھی کچھ ہی وقت کے بعد دوبارہ ایک انسان اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر جو ہے، اسی ذہنی کیفیت کے اندر جو ہے وہ ایک انسان آ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح جینا جو ہے یقیناً وہ ایک مسلسل آزمائش ہے۔ ہاں، بچپنے کے جو دن اور نوجوانی کا جو وقت ہے وہ ہم نے جو ذرا ریلیکس رہ کر گزار لیا سو گزار لیا۔ اب جب ہم لوگ عملی زندگی کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد صورتحال بدلی، اور پھر ایک وہی آزمائش کی اور محنت کی، اور وہ محنت کے پیچھے ایک انسان کی وہ ذہنی کیفیت کہ جس کیفیت کے تحت ایک انسان محنت کرتا ہے، ایک انسان پلاننگ کرتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ ذہنی کیفیت جو ہے وہ گویا ایک کہہ لیں کہ اتنی کوئی خوشگوار اور اتنی کوئی پیلیٹیبل نہیں ہوتی۔ اور یہ پھر اسی طریقے سے ایک انسان مسلسل جد و جہد، اور یہ جو جد و جہد ہے یہ نہ صرف جسمانی ہے بلکہ نفسیاتی بھی ہے، اور اس مسلسل جد و جہد کے ساتھ ایک انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے بہت سارے کیسز میں، ہر ایک کیس کے اندر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سارے اور بے شمار کیسز کے اندر جو ہے ایک انسان گویا ایک انسان جو ہے وہ کچھ قسم پرسی کی زندگی میں آخری ایک انسان کی زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے، ہر ایک کیس کے اندر تو نہیں لیکن بے شمار اور بہت سارے کیسز کے اندر ایک انسان قسم پرسی کی سی جو زندگی ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ہمیں ایک بات جو ہے ایک سمت کے اندر سوچ وچار کی ضرورت ہے، اور جو دانا لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، جینوئنلی ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس مسئلے کا کیا کوئی حل بھی ہے، یا پھر یہ ہر ایک انسان کے اوپر گویا یہ ایک طرح کی بائنڈنگ ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے اور ہماری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک انسان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی زندگی کے اندر جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہیں ایریڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ کر لیں گے، جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی اور ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ اب مجھے اس مخصوص ذہنی کیفیت سے نکلنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب ہماری ذہنی کیفیت بہتر ہوگی تو ہماری لائف بھی قدرے کافی حد تک بلکہ ریلیکس جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب وہ ذہنی کیفیت کون سی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، ہم ایک کمپٹیشن
ہم دیگر افراد کی نسبت ایک کمپٹیشن کے شکل کے اندر ہیں کہ میں فلاں انسان سے بہتر ہو جاؤں اور وہ انسان مجھ سے پیچھے رہ جائے۔ گویا ان کی جو ترقی ہے وہ ہمیں پریشان کرتی ہے اور ہماری اپنا ترقی نہ کرنا ہمیں پریشان کرتا ہے۔ یہ ترقی میں مادی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میں مادی ترقی کا مخالف نہیں ہوں اور بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا مادی ترقی کے بغیر ایک انسان کو خوش رہنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ بالکل ہے، 100% ہے۔ ایک انسان جو ہے، ایک انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جس بھی طرح کی ذہنی، جس طرح کے بھی حالات کے اندر ایک انسان جو ہے وہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس انسان کو انہی حالات کے باوجود بھی ایک انسان جو ہے وہ خوش رہ سکتا ہے اور اسے خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس بات کے اندر ایک انسان کو بالکل نہیں رہنا چاہیے کہ میں جب تک جو ہے فلاں انسان جو ہے اس کے مقابلے کے اندر میں بہتر پرفارم نہ کر لوں، میں بہتر حاصل نہ کر لوں، مجھے خوش رہنے کا اور مجھے لائف کو انجوائے کرنے کا گویا کہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں بالکل اور بالکل بھی یہ اختیار ہے کہ بالکل بھی ہے، بلکہ نہ صرف ہمیں اختیار ہے بلکہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم انجوائے کریں، ہم ریلیکس رہیں اور ہم زندگی کو اللہ کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا انعام سمجھیں۔ چونکہ یہ سب سے بڑا انعام ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور یہ در حقیقت نہ ہو۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس وجہ سے ہمیں اس زندگی سے لطف اندوز ہونے کا، انجوائے کرنے کا اور ریلیکسڈ رہنے کا۔ اصل جو بات میں جس انجوائے کی کہتا ہوں وہ ریلیکسڈ رہنا ہے۔ اب یہ ریلیکسڈ رہنے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں دیگر انسانوں کی طرف ہم انہیں ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، یا اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ ہمارے لیے جو فرائض اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں ہم انہیں سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ ہماری جو فکر ہے وہ مادی ترقی، میں مادی ترقی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مادی ترقی کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لینا اور یہ فرض کر لینا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے اور اس کے علاوہ مجھے زندگی سے لطف اندوز ہونے کا، ریلیکس رہنے کا، آنریبلی جینے کا، اپنے آپ سے مطمئن ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو میں اس بات کا مخالف ہوں۔ میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے اور قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ بھی ہیں ہمیں ریلیکس رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی کو غنیمت جانیں۔ زندگی سب سے بڑی چیز ہے اور زندگی اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوں اور اس زندگی کے ہر ایک دن کو، ہر ایک منٹ اور ہر ایک سیکنڈ کو ہم انجوائے کرنے کی اور ریلیکس رہنے کی کوشش کریں۔ اپنی ذمہ داریوں کا ضرور احساس کریں، جو حقوق العباد ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، ان کی طرف ضرور توجہ دیں، کیونکہ ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہماری آنے والی جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا جو دار و مدار ہے، اس کا جو انحصار ہے وہ خالصتاً انہی بات کے اوپر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔